اور چھٹا سپارہ مکمل پڑھا اور سنا۔ اس میں جو 5ویں سپارے میں جو ہم نے دوسرا آدھا پڑھا ہے، جس میں مضامین سورہ نساء کے بڑے اہم مضامین اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائے ہیں، بالخصوص وہ مضمون جس میں اللہ رب العزت نے شیطان کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں بہت ہی واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتے، بقیہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ فرمایا ان یدعون من دونہ، یہ مشرک لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے وہ مؤنث اور مادہ صیغوں کے ساتھ اپنے بتوں کو پکارتے ہیں۔ ان کے جتنے بھی بت ہیں آپ غور کریں تو اس میں مؤنث کے اللہ مذکر ہے، انہوں نے اس کا مؤنث بنا لیا اللات۔ منان اللہ کا نام مذکر ہے، انہوں نے بنا لیا منات۔ اسی طریقے سے عزیز اللہ کا نام ہے، انہوں نے اپنے بت کا نام بنایا عزا۔ یہ سارے مؤنث نام ہیں، آپ اندازہ کیجیے۔ ہم بھی اپنے قرب و جوار میں دیکھتے ہیں کالی ماتا، کالی مائی دیوی، کالی دیوی، یہ سب مؤنث۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ مشرکین کا ایک طریقہ رہا ہے، اللہ اس کو فرما رہے ہیں۔ بس سوچیں اللہ کے مقابلے میں مؤنث بتوں کو بلا کر پکارتے ہیں۔ یہ فرمایا اصل میں یہ شیطان کو پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، وہ شیطان جو دھتکارا ہوا ہے اللہ کے یہاں سے راغب درگاہ ہے، اللہ نے اس پہ لعنت کی اور اس نے کہا کہ یا اللہ میں ضرور بضرور تیرے بندوں میں سے ایک بڑی مقدار جو ہے وہ میں گمراہی کے لیے مخصوص کروں گا، انہیں میں ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں بڑی بڑی تمناؤں میں الجھاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، انہیں ایسی ایسی باتیں میں سجھاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، جانوروں کے کانوں میں سوراخ کریں گے۔ اب تو انسانوں کے کان میں سوراخ ہو رہے ہیں، عورتوں کے کان میں سوراخ تو سنت سے ثابت ہے، وہ مردوں کے کانوں میں سوراخ کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ شیطان کی پیروی۔ آگے کہتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اب میں ان لوگوں کو ایسی پٹی پڑھاؤں گا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی شکلوں کو بگاڑ دیں گے۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجیے، اللہ کی بنائی ہوئی شکل ہم جانتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں رکھ کے پیدا کیا ہے، اب پھر اس میں جناب والا طرح طرح کے میک اپ آ رہے ہیں۔ اب تو بعض امریکن ریاستوں میں خواتین میں یہ فیشن چل پڑا کہ خواتین کو گنجی کر دو، بال اڑا، آپ اندازہ کیجیے۔ چلو جی، کانوں میں ناک میں سوراخ ہوتا تھا سنت سے ثابت ہے، وہ ہونٹوں میں سوراخ، ہونٹوں میں، یہ آنکھ کے بھووں میں سوراخ ہو رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے ابو بکر نے دکھایا مجھے کہ دیکھو لوگ روڈ پہ کھڑے ہوئے کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں کہ ہم بھی کتے ہیں، اور ویڈیو بن رہی ہے۔ کتے بننے کا شوق ان کو ہو گیا، شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی۔ تو میرے دوست اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا ہمدرد بنائے گا فقد خسر خسرانا مبینا، وہ کھلی نقصان میں اور خسارے میں مبتلا ہوگا۔ یعدہم ویمنیہم، یہ شیطان ان کو طرح طرح کے وعدے تو کرتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، لیکن اس کے سارے وعدے دھوکے پر مبنی۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی پیروی سے بچنے والا بنا لے۔ اس کے بعد اہمیت کے ساتھ ایک اور مضمون 6 سپارے کے اندر آیا ہے، اور وہ مضمون ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے۔ ان 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ اور قربانی کیوں پیش کی تھی بھائی؟ قربانی اس لیے پیش کی تھی کہ قضیہ چل پڑا تھا۔ وہ قضیہ تھا کہ حابیل کے ساتھ جو خاتون، جو لڑکی پیدا ہوئی، وہ قانوناً قابیل کے نکاح میں جانی چاہیے تھی، اور جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ حابیل کے نکاح میں آنی تھی۔ اس زمانے کا قانون یہی تھا کہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو ایک جوڑے کا لڑکا اور دوسرے جوڑے کی لڑکی، کراس نکاح اس طرح ہوتا تھا۔ لیکن قابیل نے یہاں قانون شریعت اور قانون خداوندی کی مخالفت کی۔ اس نے کہا کہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی کو پسند کرتا ہوں، اسی سے نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، وہ نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان دونوں سے کہو کہ اپنی اپنی قربانی پیش کریں۔ جب قربانی پیش کریں اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اسی کے نکاح میں جائے گی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں نے اپنی اپنی ذوق کے مطابق، کسی نے غلہ کسی نے دمبا، وہ جا کے پہاڑی پہ رکھ دیا، اور آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی جو قربانی تھی اس کو جلا کے چلی گئی۔ جو قابیل کی جو قربانی تھی آگ نے اس کو نہیں جلایا، یعنی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ لہذا اب جو لڑکی اس کے ساتھ تھی وہ اس کے نکاح میں نہیں آنی تھی، اللہ کے آسمانی فیصلے کے مطابق ملی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اور حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين، تو دوسرے بھائی نے کہا کہ تو قتل کرے گا، مجھے تو مرضی ہے، اللہ تعالیٰ تو قربانی اسی کی قبول کرتے ہیں جو صاحب تقوی ہوتے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے عالم کا پروردگار۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا سارا گناہ اپنے کندھے پہ لے پھر، اور تو جہنمی ہو جا، تیری مرضی، اور ظالموں کی جزا یہی ہے۔ چنانچہ اس کے دل میں یہ وسوسہ اٹھا اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اور وہ خسارے والوں میں مبتلا ہو گیا۔ روئے زمین پر یہ پہلا قتل ہے، روئے زمین پر یہ پہلا قتل ہے جو قابیل نے اپنے بھائی کو کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ہر قتل کا گناہ قاتل کو جتنا ملتا ہے اتنا ہی گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو ملتا ہے جس نے قتل سب سے پہلے دنیا میں کیا ہے۔ اور قتل کیوں ہوا آپ جانتے ہیں، وہ قتل ہوا حسد کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ حسد۔ تو حسد بہت خطرناک بیماری ہے، حسد سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ حسد نے دیکھیے انسان کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ لاش اپنے بھائی کی لے کے کیا کرے؟ اس کو تو پتہ نہیں کہ لاش کا کرنا کیا ہے۔ کندھے کے لیے بھائی کی لاش پھر رہا، تو کہتے ہیں کہ فطوعت لہو کہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو کافی وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کوا اس کے سامنے ظاہر کیا۔ وہ کوا اس کے سامنے آیا اور ایک دوسرا مرا ہوا کوا وہاں تھا۔ اس نے اپنے چونچ سے پنجوں سے زمین کھودی اور اپنے مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی تاکہ اس انسان کو سمجھ آ جائے کہ تو بھی اپنے بھائی کو اس طرح چھپا دے۔ یہاں رک کر میں ایک نقطہ میرے دماغ میں اللہ ڈالتے ہیں کہ جب انسان
جرم اور گناہ کرتے کرتے شرف انسانیت سے نیچے گرتا ہے تو اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ اس کو انسان نہیں جانور نصیحت کرتے ہیں اسے. کوا آ کے نصیحت، کوا جو پاخانہ کھانے والا جانور ہے وہ نصیحت کر رہا ہے اس کو. انسان کو اپنی اوقات سمجھنی چاہیے کہ تم اتنے ذلیل ہو گئے کہ آج ناپاکی کھانے والا پرندہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، مٹی کھودی اور کھودنے کے بعد تو وہ کہنے لگا دل میں کہ ہائے افسوس کہ میں اتنا زیادہ کمزور عاجز ہو گیا کہ میں اس کوے کی مانند بھی نہیں تھا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں جیسے کوا اپنے بھائی کی لاش کو چھپا رہا ہے. خیر اس کے بعد اس کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی اور اس طریقے سے اپنے بھائی کو اس نے دفن کر دیا. بہرحال اللہ نے ایک بات فرمایا یہ قانون ہم نے بنو اسرائیل کے لیے بنا کے نازل کیا یہودیوں پر. من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، اور ہم نے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی ایک انسان کو بھی بغیر کسی انسان کے قتل کے یا بغیر کسی فساد کے کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ ایک انسان کا قاتل ساری انسانیت کا قاتل. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو ایک انسان کی جان بچاتا ہے وہ پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے. اللہ نے فرمایا ہمارے رسول ان کے پاس آئے، بنو اسرائیل کے پاس، لیکن ان بنو اسرائیل کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جو حد سے آگے بڑھنے والے ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات بیان فرمائی کہ اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے، خام خواہ کسی انسان کے حسد میں نہیں پڑنا چاہیے. اور حسد کیا ہوتا ہے کہ میرے بھائی کے پاس جو نعمت ہے یہ نعمت اس کے ہاتھ سے چھن جائے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے. یہ حسد ہے، یہ بری عادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کو شر میں شمار کیا. ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کے دل میں حسد کا پیدا ہونا شر ہے، تو اس شر سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ناحق کسی انسان کا قتل ہے اللہ نے اس کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کریم کے پیغامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب.